تو وہ کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کم وقت کو بتا، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وہو بکل خلق علیم، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے اور اس میں کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے۔ کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے؟ میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے؟ تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت، ایک ہے کل کائنات کی موت، ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا۔ خافضۃ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے۔ کیسے ہوگا؟ اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا، اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے۔ یہ ایک دن آنے والا ہے، یوم تشقق السماء، آسمان پھٹے گا، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت، ہر شے اکھڑ گئی، ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا۔ اذا الشمس كورت، سورج، واذا النجوم انكدرت، ستارے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ، واذا العشار عطلت، جانور، واذا البحار سجرت، یہ تمہارا دو سمندر، یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا۔ کل من علیہا فان، ہر شے کو فنا ہے، ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک تیرے رب کو بقا ہے، باقی سب کو موت ہے۔ سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا، موت کے فرشتے سے کون باقی ہے؟ اللہ کو پتا کون باقی؟ زمین والے مر گئے، آسمان والے مر گئے، پیچھے رہ گئے 4 فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے، اور 4 فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو، تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا کون باقی؟ تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل، میکائیل، اسرافیل اور تیرا غلام۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں تو اللہ کا عرش بول پڑے گا، عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، چپ ہو جاؤ، میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے۔ یہ کیا دنیا ہے، یہ کیا دنیا ہے؟ کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں، کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے، کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا دھوکہ ہے؟ یہ دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا۔ گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے۔ اللہ کہے گا کون باقی؟ کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام۔ اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جو پھونک رہا ہوگا۔ تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے، وہ گیا اسرافیل، اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا چھت کے ساتھ، ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور۔
پھر اللہ کہے گا کون باقی؟ تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں، سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی۔ اللہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں۔ تو میرا اللہ کہے گا موت مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق، خلق من خلق۔ تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا، ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے، وہ پہلے ہی پھٹ چکے۔ سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ۔ من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ۔ کون آئے؟ سب کو تو موت دے چکا ہے۔ پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس سلام مومن۔ پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج بادشاہ کون ہے؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسط باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، جب موت نے، جب بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ میں، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وکل آتی ہے یوم القیامت فردا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً خُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں، ہو قبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے اوہ یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورہ کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، اب 4 ہیں، اس دن 8 ہوں گے، انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے بیجے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش ہے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہونے، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا، وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے،
یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، اب تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آیا، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرما، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پاناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈالتا ہوں، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں، ہم کہیں گے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دیں، یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے، پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین، پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرزت الجحیم للغاوین، پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو وَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج، ہر آدمی کو فرشتے، مرد کو عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا، ایسے کانپ رہا ہوگا، ایسے تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا، میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح، جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تمہیں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں، تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارنی ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو، دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل، ہائے جس کے عمل گھٹ گئے اور گناہ بڑھ گئے تو اللہ اکبر، ایک فرشتہ اعلان کرے گا ان فلان من فلان قد خفت موازینہ وشقی شقاء لا یسد بعدہ ابدا، فلاں فلاں کا بیٹا، فلاں فلاں کی بیٹی، اس کی نیکیاں گھٹ گئیں، وہ ہار گیا، وہ ہار گئی، اب یہ کبھی کامیاب نہ ہوگا، تو اللہ کہے گا خودو ہو، پکڑو، تو پولیس آتی ہے، پکڑا ہتھ کڑی لگاتی ہے، تو اللہ کی پولیس آئے گی، وہ کیسے پکڑے گی، مجھے دیکھو میری طرف دیکھو، تو اللہ کی پولیس آئے گی تو مجرم کو یہاں سے پکڑے گی، یہاں سے یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ایسے کھینچیں گے، ٹھک ٹھک، تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا، تو ایسے گرے گا چکر کھاتا ہوا، پھر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے، سرابیلہم من قطران، آگ کا لباس پہناؤ، وتغشى وجوههم النار، آگ کی ٹوپی پہناؤ، یوم نسوق المجرمین الى جہنم وردا، انہیں بھوکے پیاسے آگ میں ڈال دو، یوم نحشر المتقین الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الى جہنم وردا، نیکوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، نافرمانوں کے جانے کا طریقہ اور ہوگا، کوئی عورت غلط ہوگی ہار جائے گی تو اس کو منہ میں ہار نہیں ڈالیں گے، اس کو سر کی چوٹی سے پکڑیں گے، بالوں سے، اور اس کو سے جھٹکا دیں گے، تو ایسے کلا بازیاں کھاتی ہوئی گرے گی، کہے گی رحم کرو رحم کرو، وہ کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے رحم کر، اور اگر اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں اوہو
تو میرا رب اعلان، تو فرشتہ اعلان کرے گا فلاں فلاں کا بیٹا کامیاب ہو گیا، نیکیاں بڑھ گئی، مبارک ہو مبارک ہو۔ تو میرا رب کہے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آ گیا، یہ کامیابی کی نشانی، نیکیاں بڑھ گئیں، تو ایک نعرہ لگائے گا۔ آدمی جب خوش ہوتا ہے تو نعرے مارتا ہے نا، جب زیادہ خوشی چڑھتی ہے تو نعرے لگاتا ہے۔ تو چھوٹے بچے بھی خوش ہوتے ہیں تو چیخنا شروع کر دو، ہو ہا کرتے ہیں۔ تو جب وہ دیکھے گا کہ میرے لیے جنت ہو گئی تو ایک نعرہ لگے گا، ہو تمہیں کیا ہوا کیا ہوا؟ تو اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو قرآن نے لفظ بنایا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آیا، فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا کتاب، نعرہ، یہ جو ہاؤم ہے یہ لفظ یہ نعرہ ہے۔ تو وہ کہیں گے کیا ہوا؟ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دیکھو، میں پاس ہو چکا، میں پاس ہو چکا، میں پاس ہو چکا، میرا پیپر دیکھو۔ وہ کہے گا تو کیسے پاس ہو گیا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا رب پاناما میں میرا ٹیسٹ لے رہا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں خالی ڈالر نہیں جوڑتا رہا، میں تیاری کرتا رہا۔ تو اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، اب اللہ کہہ رہا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، میرے بندے کو جنت مبارک ہو، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، عالی شان جنت مبارک ہو، جنت کے تحفے، جنت کے پھل مبارک ہوں، جس کے گچھے لٹکے ہوئے تمہارے سروں کے اوپر مبارک ہوں۔ یا آپ کے انگور کا گچھا اتنا سا ہوتا ہے، دیکھیں اتنا سا ہوتا ہے، ابھی روزانہ کھانے پر نظر آتا ہے، اتنا سا گچھا ہوتا ہے۔ ایک بدو نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ آپ نے کہا ہیں۔ وہ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ تو آپ نے کہا ایک کوا ایک مہینہ سیدھا اڑتا 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 جہاں پہنچے گا اتنا بڑا جنت کے انگور کا ایک گچھا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها وإن الجنة اليوم معفوفة بالمكاره وإن الدنيا معفوفة بالشهوات واللذات فلا تلهينكم عن الآخرة أو كما قال صلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیو، عزیزو، نوجوانوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب اپنے نبی ہیں، نبیوں سے پیارا اللہ کو کوئی نہیں۔ پھر سارے نبیوں میں سب سے محبوب جناب رسول اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا اور سارے نبیوں پر ان کو عزت اور فضیلت بخش۔ اللہ نے کسی غیر نبی کو سلام نہیں بھیجا، قرآن کسی بادشاہ کو، کسی صدر کو، وزیر کو سلام بھیجو، نبیوں کو سلام بھیج۔ اللہ جسے سلام کرے اس کا کتنا مرتبہ ہو۔ سب سے پہلے سلام علی نوح فی العالمین، اے نوح آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے، کتنی بڑی بات۔ پھر سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون آپ کا رب آپ کو سلام کہتا ہے۔ پھر سلام علی الیاسین، اے الیاس آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ تو یہ 8 نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام ہے۔ یہاں ہے سلام علی نوح، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ یہاں اللہ کا نام ہے یا نہیں ہے؟ دسو نا، نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن قرآن کی آیت سے پیچھے اور آگے اور خود آیت سے پتہ چلتا ہے کہ سلام کرنے والا اللہ ہے۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو کمال ہی کر دی، اس کو شروع ہی اپنے نام سے کیا۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم 4000 نبیوں کے باپ ہیں،
ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 نبی آئے، کسی کی نسل میں اتنے نبی ہیں۔ ان کو بھی فرمایا سلام علی ابراہیم۔ جب اپنے محبوب کو سلام بھیجا تو اللہ کہتے سلام علی محمد، سلام علی احمد، سلام علی خاتم الرسل، ترتیب بدل۔ ان اللہ، بولنا سوچ، ان اللہ۔ اب اللہ اپنے نبی پر سلام بھیجنے لگا ہے، کہاں شروع کرتا ہے؟ ان اللہ، پہلے لفظ اللہ دا اکھوڑا چلا ہے، اور انا کا مطلب ہے کہ اگلی گل پکی اور یقینی ہے کہ ان اللہ، اللہ بذات خود، لفظ اللہ، اللہ کا نام ہے کیا؟ اللہ۔ اللہ کا نام خدا نہیں ہے، اللہ کا نام ہے اللہ۔ اللہ کہا کرو، بر صغیر میں یہ بدعت ہے اور کہیں نہیں ہے کہ اللہ کو اللہ کی بجائے خدا کہتے ہیں۔ خدا ایک فارسی لفظ ہے، پتہ نہیں کس نے بنایا، ٹھیک ہے خدا اسے کہتے ہیں جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اس کو خدا کہتے ہیں، پر اس میں وہ نور نہیں ہے جو اللہ نے، کہ اللہ نے خود کہا ان ربکم اللہ، میں تمہارا رب وہ ہوں جس کا نام ہے اللہ۔ اس میں تو نور اللہ کی ذات کا ہے، خدا میں وہ نور ہو ہی نہیں سکتا، کسی انسان نے بنایا ہے۔ میرے رب کا نام ہے اللہ، کہو پھر کہو پھر کہو، میں رب کی قسم کھا کے یہاں سے لے کر عرش تک نور ہے، اور یہاں جتنے فرشتے موجود ہیں، ہم سے کروڑوں گنا موجود، ان سب کے منہ سے بھی اللہ نکلا ہے آسمان تک۔ اب دیکھو اللہ اپنے حبیب کو کیا عزت دیتا ہے، کہتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ۔ آگے کہا ہے وَمَلَائِكَتَهُ، اپنے نام کو 2 دفعہ لایا ہے، بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ان اللہ والملائکہ، اللہ اور فرشتے۔ فرشتے اللہ دین کسی اور دیتا ہے نہیں، تو لہٰذا یہ ہو کے لفظ کو لانا ضروری نہیں تھا، یہ لائے ہیں اپنے نبی کے پروٹوکول کے لیے کہ اپنے نام کو 2 دفعہ استعمال کیا کہ میاں چنو والے سمجھ لیں اچھی طرح کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اس عظیم الشان، الف لام کا مطلب النبی، عظیم الشان نبی پر سلام بھیجتے ہیں، صلات بھیجتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت، فرشتوں کی طرف سے سلام بھیجتے ہیں۔ گل مک گئی۔ اللہ نے کسی امت کو نہیں کہا کہ اپنے نبی پہ سلام بھیجے، اچھے گل نہیں مکائی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، 6 بر اعظم کے ایمان والو، جب محمد کا اللہ ان پہ درود بھیجتا ہے اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود و سلام بھیجو۔ کمال کر دی ہے۔ اے ایمان والو، ایک ہمیں عزت دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو کہا قرآن میں یا ایھا الذین ہادو، اے یہودیوں، اور عیسائیوں کو کہا قالت النصارى، اے نصرانیوں، ٹھیک، حالانکہ وہ بھی اہل کتاب ہیں، ایک کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے، اللہ ان کو بھی یا ایھا الذین آمنو کہہ سکتا تھا، نہیں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، نصرانی عیسائی کو کہتے۔ جب ہمیں بلانے لگا تو سارے جنید بغدادی تھا نہیں ہے، تو چور، اچکے، بدماش، زانی، قاتل، ڈاکو، شرابی، جواری، رشوت خور، 2 نمبری کرن والے، کروڑوں ارباں پائے ہوئے، اللہ سب کو کہتا ہے اے ایمان والو، کیا کہوں، اے ایمان والو، ساری ہماری برائیاں دیکھتا ہے، پھر کہتا ہے اے ایمان والو۔ اور پورے قرآن میں اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو سے 99 دفعہ پکارا ہے، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، یعنی اللہ ہماری گواہی دے رہا ہے ایمان کی۔ اللہ کو پتہ ہے سب 2 نمبری اکٹھے ہو، لیکن اللہ پھر بھی کہتا ہے میں گواہ ہوں تم بھی ایمان والے ہو۔ اس سے بڑی عزت اور کتوں لینی ہے؟ ایک ہمیں عزت دی، پھر اپنے محبوب کو عزت دی کہ جب میں اس کا رب، میرے فرشتے اس پہ درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم تو اس کی امت ہو، تم بھی اس پر درود و سلام بھیجو۔ اور اللہ نے 8 نبیوں سے بات کی ہے قرآن میں، 8 نبیوں سے، یعنی
الگ الگ اور ٹوٹل پاٹ۔ اپنے نبی سے 227 دفعہ قرآن میں بات کی ہے، 227۔ آواز فائر نہیں کر رہا، ٹھیک ٹھیک دس رہا، ممبر تے بیٹھا ہے۔ 227 دفعہ نبیوں کا نام لیا، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داؤد، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، نام لیے، 8 نبیوں کے نام لیے۔ اللہ نے جب بھی اپنے نبی کو پکارا قرآن میں کبھی نام نہیں لیا، یا محمد نہیں کہا، یا احمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، عزت دی اے میرے نبی۔ پھر اس سے اوپر پروٹوکول دیا، یا ایھا الرسول، رسول بڑا ہوتا ہے، نبی چھوٹا ہوتا ہے، اے میرے رسول۔ پھر اس کے بعد محبت دی، یا ایھا المزمل۔ اور اس کے بعد لاڈ کیا، لاڈ، یا ایھا المدثر، جسے مائیں کرتی میرا چاند، میرا تارا، میرا دیوا، میرا، میری جلیبی، میری برفی، میرا کالا پیٹ ہوئے، میرا چاند، میرا تارا ہے۔ اللہ نے لاڈ دیے ہیں، ایھا المزمل، ایھا المدثر۔ جب کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو کہتے ہیں مزمل، جب کوئی دن میں چادر لے کے لیٹا ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں مدثر۔ جب تہجد کا حکم دینا تھا تو یا ایھا المزمل، رات کو لیٹے ہوئے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھو، رات کا۔ یہاں دعوت دینے کا حکم آیا، اب دن میں لیٹے ہوئے ہیں، یا ایھا المدثر قم، اگر رات نہیں کہا، ادھر قم اللیل، مزمل ہے، رات کو لیٹو۔ یہاں باہر جا کے دعوت دینی ہے، قم، پھر کیا کروں آگے؟ یا اللہ، فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، کمال کر۔ اے اچھا وہ بعد میں بتاتا، اے چادر میں لپٹے ہوئے اٹھ جا، فما نہیں فرمایا، فما، اور وہ کھا پی ناشتہ کر چا پی تے اٹھ کے جا کے دعوت دے، نہیں، فا، اٹھ بستر سے سیدھا جا دعوت دے۔ جماعتیں تو صبح صبح پہلے ناشتہ کرتے ہیں، میں پہلے ناشتہ ہو جائے گی، ناشتہ نہیں تو میرا اللہ کہہ رہا نہیں، ناشتہ نہیں، فا انذر، میرے حبیب بستر سے اٹھ اور سیدھا بازار میں گا، اور کیا کرنا ہے؟ فانذر، لوگوں کو آنے والے انجام سے خبردار کر۔ انذر ڈرانے کو نہیں کہتے، آگے کیا ہونے والا ہے، موت اور موت کے بعد کیا ہونے والا ہے، جنت دوزخ، یہ بتا لوگوں کو۔ اور بات کہاں سے شروع کر؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، سب سے پہلے رب کی بڑائی بول، کیونکہ دعوت کا پہلا بول ہی اس کی بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ اچھا یہ آیت بڑی عجیب ہے، پورے قرآن میں اس جیسی ایک آیت نہیں، یہ واحد اکیلی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ ادھر سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں سورۃ مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ اسی کو میں الٹا پڑھوں تو پھر بھی بنتا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ رَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں سے شروع کر کے یہاں پہنچو تو آیت بنتی ہے رَبَّكَ فَكَبِّرْ، ادھر سے الٹا شروع کرو اور یہاں پہنچو تو پھر بھی بنتی ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ مطلب یہ ہے کہ تانی ہونی دی ہے نا تو تاں جا کے کپڑا بنتا ہے، ادھر سے بھی ربا فکبر، ادھر سے بھی ربک فکبر، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی لا الہ الا اللہ، ادھر سے بھی اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر۔ اللہ بہت بڑا ہے، یہ دعوت کی ابتدا ہے۔ ہمارے دوست کہتے ہیں دکاندار تیری دکان چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، زمین چھوٹی ہے، اللہ بڑا ہے، آسمان چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے۔ اللہ بھی حسلو ہوئے گا کہ پاگل ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں، یہ میں تعریف کر رہے ہیں کہ برائی کر رہے ہیں۔ اس سوچو کہ خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت بن سکتی؟ بھائی چیونٹی چھوٹی ہے اور مچھر بڑا ہے، مچھر چھوٹا ہے اور مکھی بڑی ہے، مکھی چھوٹی اور بھیڑ بڑا ہے، کتا چھوٹا ہے پر ہاتھی بڑا ہے، یہ نسبت تو قائم ہو سکتی ہے۔ دریا چھوٹا ہے، سمندر بڑا ہے، یہ زمین چھوٹی ہے، ستارے بڑے ہیں، ستارے چھوٹے ہیں، آسمان بڑا ہے، پہلا آسمان چھوٹا ہے، دوسرا بڑا ہے۔ مخلوق کی مخلوق میں نسبت چھوٹے بڑے کی قائم ہو سکتی ہے، لیکن وہ ہستی جس کی نہ ابتدا ہو نہ انتہا ہو، اس کو زمین کے مقابلے میں لانا تو بے وقوفی ہے۔ زمین چھوٹی اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا، خالق اور مخلوق میں کوئی نسبت قائم نہیں ہو سکتی۔
اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کا مطلب ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لفظ کے لحاظ سے ٹھیک ہے بھئی یہ سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ بڑا ہے، لیکن یہ بے موقع بے محل ہے کہ خالق اور مخلوق میں کوئی ریشو قائم نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنا تعارف رکھتا ہے کہ میں کیسا ہوں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ کل کائنات تیرے رب کی تسبیح میں رواں دواں ہے۔ سباحہ کہتے ہیں تیرنے کو، اور تیرنے والا رک نہیں سکتا جب تک اگلا کنارہ نہ آئے، تو کل کائنات جب تک اسے موت نہ آئے وہ اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے۔ تسی تسبیح پڑھو نہ پڑھو وہ لگے ہوئے ہیں کہ وہ بادشاہ ہے، عزت و حکمت والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا شہنشاہ ہے۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ لہو ملک السماوات والارض، اللہ اکبر۔ یہ جو قرآن اترنے سے پہلے بیت اللہ میں 7 شاعروں کا کلام لٹکا ہوا تھا۔ اوقاز کے میلے میں شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، جس شاعر کا کلام عمدہ ہوتا تھا بیت اللہ میں لٹکا دیتے تھے۔ ایک میلے میں 7 شاعروں نے ایسا کلام پڑھا کہ کسی میں کوئی چھوٹے بڑے یا اچھے اور کم اچھے کا فرق مشکل ہو رہا تھا۔ انہوں نے کہا ستے لٹکا دو، ستے لٹکا دو، جیسا اس تو چنگا آئے گا پھر اتار دینا۔ تو انہوں نے 7 شاعروں کے لٹکا۔ اس میں ایک شاعر لبید بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت بخشی، تو وہ ایمان لائے۔ تو ایک دفعہ حضرت عمر کہنے لگے کہ اب تم شاعری نہیں کرتے ہو۔ لبید کہنے لگے امیر المومنین کیا قرآن کے بعد بھی شاعری کی گنجائش ہے؟ تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے کہ آج سے لبید کا وظیفہ دگنا کر دیا۔ تو وہ 7 لٹکے ہوئے تھے، قرآن اترنا شروع ہو، تو اپنے آپ ان شعراء کے ورثاء نے اتارنا شروع کر دی، یا اگر شاعر زندہ تھا تو اس نے اتارنا شروع کر دی۔ ایک شاعر کا رہ گیا، امرؤ القیس، سب سے بڑا شاعر تھا عرب کا، وہ مر گیا تھا، اس کی بہن زندہ تھی۔ لوگوں نے کہا تو دیکھتے نہیں محمد کے کلام کو، اس کو اتار دے۔ کہا نہیں، ابھی میرے بھائی جیسا کلام نہیں آیا۔ تو سورہ ہود کی ایک آیت آئی، اس کا کلام واقعی عجیب نمونے کا کلام، شاید ہی کوئی شاعر اس کو پہنچ سکے۔ کفا نبک من ذکرا حبیب و منزل بسبط اللواء بین الدقول فحوملی فتوضح فالمقرات لم يعف رسنها لما نسجتها من جنوب وشمال ترى بعر الأرآم في عرصاتها وقيعانها كأنها حب فلفل كأني غداة البين يوم تحمل لدى سمرات الحي ناقف هندلي رخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عند رسم دارس من معولي ففاضت دموع العين مني صبابة على النحر حتى بل الدمع محملي۔ یہ شروع ہے، آگے 80 اشعار۔ ایک آیت آئی سورہ ہود کی، وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ کیا آیت آئی؟ اے زمین نوح علیہ السلام کے پر پانی پی جا، اے آسمان تو کھل جا۔ پانی کتر گیا، اللہ کا حکم پورا ہو گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پہ رک گئی، اور ظالموں کے لیے ہلاکت ہو گئی۔ ترجمے تانوں کیسا نہیں پتہ لگا، میں آپ نہیں پتہ لگتا تو میں تانوں کی دس میں پڑھیا ہے، لیکن میرے بھی وقت گزر گئے۔ اس میں 19 الفاظ ہیں اور 21 حسن کلام کی قسمیں ہیں۔ کلام کو خوبصورت بنانے کی قسمیں ہوتی ہیں۔ 19 الفاظ نے 21 اقسام ڈالنا یہ رب کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نے کس بات پہ اتارا؟ اس نے جا کے نا اپنے بھائی کا کلام اتار دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا ہوں کیوں لائے؟ کہ لا یخاطب السماوات والارض الا ربہما۔ اس نے کہا کہ زمین آسمان کو خطاب صرف اس کا رب ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ یا ارض ابلعی ماءک یا سماء اقلعی۔ زمین آسمان کو شاعر کی ہمت نہیں کہ اے زمین تو یہ ہو جا، اے آسمان تو یہ ہو جا۔ زمین آسمان کو زمین آسمان کا رب ہی کہتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اتار دیا اس نے اپنا کلام۔ تو میرے رب نے
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اٹھ میرے محبوب بتا اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کا اصل مطلب میں اب بتاتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں کہا تھا، لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اور ہر لکڑی کو کاٹ کے قلم بنا دیا جائے، والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، ساتوں سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے۔ بحر الکاہل 14,000 کلومیٹر لمبا ہے اور فلپائن کے آس پاس 11 کلومیٹر گہرا ہے، ٹھیک؟ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ تم سب کے ہاتھوں قلم پکڑا دوں اور فرشتوں کو اتار کے قلم پکڑا دوں، نبیوں رسولوں کو اٹھا کے قلم پکڑا دوں، اپنے حبیب کے ہاتھ میں قلم پکڑا دوں، تم سب دنیا کے انسان جنات کو ایمان دے دوں اور قلم پکڑا دوں، اور میں کہوں اے سیاہی ہے، اے قلم ہے، اے کاغذ ہے، لکھو میری تعریف، میری تعریف لکھو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میری تعریف لکھتے 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 ایک وقت آئے گا کہ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پھر اور لاؤ، پھر وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ جتنا بھی تم میری بڑائی کو لکھو، اللہ اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ ہے اللہ اکبر، یہ نہیں کہ تیری دکان چھوٹی اور اللہ بڑا۔ جتنی اللہ کی تعریف کرو، جبریل جو سب سامنے دیکھ رہا ہے اللہ کی رحمت کو، اللہ کے نور کو، عرش کے اٹھانے والے فرشتے اور ساتوں آسمان کے فرشتے، اور سب سے زیادہ تو میرے نبی نے اپنے اللہ کو پایا اور دیکھا ہے، یہ سارے اکٹھے ہو کر ایک لفظ کو لمبا کرنا شکر ہے، اکبر، یا اللہ تو بہت بڑا ہے۔ اس بڑا ہونے کی قسمیں بناتے جائیں، لکھتے جائیں۔ سمندر خشک، چل ہور پا دے، قلم ٹوٹ گئے نویں لے آ دے، سمندر خشک ہو گئے ہور پا دے، قلم ٹوٹ گئے ہور لے آ دے، کاغذ مک گئے ہور لے آ دے، لکھتے جاؤ، سمندر خشک ہوتے جائیں، قلم ٹوٹ ٹوٹ کے نئے بنتے جائیں، تم پر علم کے دروازے کھلتے جائیں، کاغذ دفتر کے دفتر تمہارے سامنے کھلتے جائیں۔ جتنا میری بڑائی لکھو گے میں اس سے بھی بڑا ہوں۔ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر من ان یوصف، عربی میں سنوں کہا جائے لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ ہے۔ کیا دلیل ہے؟ یحیی و یمیت، اس کو مار رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے۔ تم الٹا کر کے دکھا دو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر تو رب ہے تو میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں ڈبوتا ہے، تو پٹھا کر کے کھا، مغرب سے کر مشرق میں ڈبو، تو بہت الذی کفر۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں، اس لیے زمین آسمان کا شہنشاہ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پہ قادر ہوں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم، وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ اس کو میرے نبی نے یوں بیان کیا، اللہم انت الاول، یہ سورہ حدید کا لفظ دیا، اللہ تو اول، اضافہ کیا لیس قبلک شیء، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، انت الآخر، سورہ حدید کا لفظ آگے اضافہ کیا، تو آخر ہے، ولیس بعدک شیء، تیرے بعد کچھ نہیں ہے، انت الظاہر، تو سب سے بلند ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، لیس فوقک شیء، انت الباطن، تو چھپا ہوا ہے، تجھ سے کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی، وہو بکل شیء علیم، جس میں یہ چار صفتیں ہوں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہر شے کا علم میرے پاس ہے، باقی کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی رسول، نہ کوئی ولی، نہ کوئی انسان پیدا ہوتا مر جاتا ہے، کیسے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے ہر شاید پتہ۔ تو اللہ ہے جو موت سے پاک ہے، اللہ ہے جو زمانے سے پاک ہے، اللہ ہے جو وقت سے پاک ہے، اللہ ہے جو جگہ سے پاک۔ کمال، حیرت گم ہو جاتی ہے میری جو میں یہ سوچتا ہوں، دیکھو نا آپ سب بیٹھے ہو تو 1.5-2 فٹ سب نے جگہ گھیری ہوئی ہے، ٹھیک، ہم سب نے جگہ گھیری ہے، مسجد کا حال تقریباً ادھر سے سارا بھر گیا ہے۔ میرا اللہ کیا ہے؟ ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں، بلندیوں کی انتہا بھی کوئی نہیں اور باطن کی انتہا بھی کوئی نہیں،
اس کی کہیں سے کسی جگہ سے پیمائش کوئی نہیں ہو سکتی، اور پھر وہ کہتا ہے میں جگہ کا محتاج نہیں، کمان لا یخویہ مکان، کسی مکان کا میں محتاج نہیں، نہ ہی میں کسی جگہ میں آتا ہوں، ہاں ایک جگہ میں آ جاتا ہوں، وہ ہے میرے بندے کا دل جو گناہوں سے پاک ہو، اس میں آ جاتا ہوں، وہ میرا مسکن، وہ میرا گھر ہے۔ اللہ، جو زمین آسمان میں نہ سما سکے، جو ارض و سما میں نہ آ سکے، جو عرش فرش لوح و قلم کرسی میں نہ آ سکے، ایسے سارے دل جو اللہ کی فرما برداری میں جھکا ہوا ہو اور اطاعت میں ہو، کہتا یہ میرا گھر ہے، یہ میرا مسکن ہے۔ یہ مومن بندی یا بندے کا دل، اس میں رب آ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مومن کا دل، میرے نبی نے کہا ایک مومن اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ قیمتی ہے، یہاں اللہ ہے، یہاں اللہ ہے، یہ بیت اللہ سے قیمتی ہے۔ ایک مسلمان بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے کہ اس میں اللہ بستا ہے، اور پھر جو اللہ سے دل لگا لے وہ تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اس کی پرواز کو جبریل بھی نہیں پکڑ سکتا۔ جس دل میں اللہ سما جائے، اللہ نبی اللہ کو بہت پیارے، تو ہمارے نبی سب سے پیارے، اور بہت ساری باتوں کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے جس کی وجہ سے نبی بہت پیارے ہیں کہ وہ اللہ کا تعارف کرا، اللہ کا پیغام سنا، اللہ کی دعوت دیتے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے رسول اٹھئے اور جو آپ پہ میں نے اتارا ہے میرے بندوں کو پہنچا دیجیے۔ اس وجہ سے نبی اللہ کے محبوب ہیں، اور اس وجہ سے یہ امت اللہ کی محبوب ہے کہ اللہ نے ان کو قریب دولت بخش۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، میں آپ کو سورہ بقرہ کا خلاصہ صرف دو چیزوں میں بتا دیتا ہوں، ویسے تو بہت سارے مضامین ہیں، لیکن اس کا جو جیسے یہ پلر ہے نا، اس پر یہ پوری بلڈنگ کھڑی ہے، سورہ بقرہ کے دو پلر ہیں، اس پر ساری سورہ بقرہ 286 آیات ایسے کھڑی ہوئی۔ ایک ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا نائب بھیجنے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو نیابت بخشی فرشتوں سے ہٹا کر آدم علیہ السلام، اور یہ ایک پلر ہے، اس وقت میں اس کی نہیں بات کر رہا، دوسرے پلر کی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا پلر ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ اکبر۔ ہزاروں سال سے بنی اسرائیل کے پاس امامت آ رہی، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنو اسرائیل کو ہم نے زمین کی امامت بخشی، خلافت بخشی، جب وہ صبر والے تھے، ماننے والے تھے، کہ جب وہ نافرمان ہوئے تو ہم نے اس سے پہلے ان کا قبلہ چھینا۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، پہلے قبلہ چھینا اور ان کے اعتراض کو بیان کیا۔ یہ پاگل کہتے ہیں کہ یہ قبلہ کیسے تبدیل کر دیا؟ اللہ نے کہا قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے کہ تم سے امامت کو چھین کر امت محمد کو دینے لگا ہوں، تو ان کا قبلہ دے رہا ہوں انہیں، جو میرے نبی کی چاہت تھی کہ میرا قبلہ یہ مسجد اقصی نہ ہو، میرا قبلہ بیت اللہ ہو، اس کے ہر وقت چاہت تھی۔ 18 مہینے مدینے میں اسی کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہوئی، اور ہر وقت آپ ایسے آسمان کو دیکھتے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، میں قربان جاؤں، اللہ کیا اللہ اتنے پیار کا اظہار ہے میرے محبوب، میں دیکھتا ہوں آپ بار بار آسمان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں کہ میں کب کہوں گا قبلہ بدلو، تو پھر آگے اللہ کہتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو میں آپ کا قبلہ بدل کے آپ کو راضی کرتے دکھاؤں۔ پھر کہا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہ پچھلے جملے کی ضرورت نہیں تھی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فول وجهك شطر المسجد الحرام، مطلب پورا ہو گیا۔ ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کہ آپ نظریں اوپر اٹھتی ہیں، چلیں اب آپ اپنا چہرہ قبلہ بیت اللہ کی طرف کر لیں، لیکن ایک جملے کا اضافہ کر کے آپ کی شان اور عرشوں پر لے گئے۔ ہم آپ کا قبلہ بدل کر آپ کو راضی کریں، اور آپ راضی ہو جائیں، اور رب آکھے آپ کو راضی کرنے
اچھا فول وجہ چلیے مومن. اور آپ اتنے بے قرار سے حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ بیمار ہوں. برا بن معرور وہ شخص ہیں جنہوں نے وہ حج کے موقع پر 72 لوگوں نے آ کر بیعت کی تھی. تو سب سے پہلے جس نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا وہ برا بن معرور تھے یا ابو الحسن بن تیہان تھے. یہ دو نام آتے ہیں. تو ان کی بیگم بیمار تھی تو ان کا حال پوچھنے کے لیے تشریف لے گئے. پہاڑی سفر تھا, ہونے سرنگا بنی ہوئی ہیں. یہ سرنگیں تو قیامت کی علامت میں سے ہیں. قیامت اس وقت قائم ہوگی جب مکہ میں سوراخ ہو جائیں گے. تو وہ عرب کے قریش کہتے ہیں کہ مکہ میں سوراخ کیسے ہوں؟ اللہ نے سانوں بھی کہا دیتا ہوئے پہ جائے آپ لوگ. تو وہ پہاڑی راستہ تھا 4-5 کلومیٹر کا. وہ طے کر کے گئے تو برا بن معرور نے کہا یا رسول اللہ کھانا کھائے بغیر آپ کو جانے نہیں دیں. ہم نے کہا ٹھیک. تو انہوں نے بکرا ذبح کیا, پکایا, کھلاتے پلاتے اثر ہو گئی. تو کہنے یا رسول اللہ نماز پڑھا دیں. ہم نے کہا چلو. اب عصر کی نماز 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور عین اس وقت جبریل آ کر کہتا ہے فول وجہک شطر المسجد الحرام, اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر لیں. یہ بہت بڑا امتحان تھا بھائی. کیا پہلے آکھ دو تو یا بعد آکھ دو, یہ وچکارے چاکھن دا کی مطلب. یہ آزمائش تھی صحابہ کے لیے کہ کتنا یہ مانتے ہیں میری اور میرے نبی. عجیب لگتا ہے نا, 10 منٹ پہلے کہہ دیتے یا 10 منٹ بعد کہہ دیتے. آپ اتحیات میں ہیں, درمیانی اتحیات, اور جبریل آتے ہیں فول وجہک شطر المسجد الحرام. آپ ایسے انگلی نیچے کر کے اٹھتے ہیں اور ایک دم منہ موڑتے ہیں اور صحابہ میں کھلبلی مچ جاتی ہے ایک ہی وجہ. اور آپ صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر سے ادھر جا کے کھڑے ہو جاتے. تو تب نے ایک دم ایسے منہ پھیرے اور ادھر منہ پھیرے. سب سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کہا میرے رب نے میری چاہت پوری کر دی کہ میرا قبلہ مجھے دے دیا. یہ امتحان. کئی لوگ اسلام چھوڑ گئے کہ یہ کیا مذاق ہے, اسلام چھوڑ گئے. اللہ کی طرف سے امتحان اور آزمائش بھی کھا اور اپنے نبی کی خوشی بھی منظور. قبلہ بدلا کیا نشانی ہے کہ اب خلافت, امامت, قیادت بنو اسرائیل سے چھین کر امت محمد کو دی جائے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چنا. منہم ظالم لنفسہ, اس میں کوئی نافرمان بھی ہیں, ان کے ذمے بھی وراثت ہے. اے وراثت آگے پہنچاؤ, ان کے ذمے بھی. پہلی گل انہوں نے کی تھی, پہلی گل تجد گزارا دینے کی تھی, جنید بغدادی دینے کی. پہلی بات یہ ان کی جو ہمارے جیسے ہیں. 2 نمبر یہ منہم ظالم لنفسہ, ان میں کچھ ظالم ہیں, اب تمہارے ذمے بھی میرا قرآن پہنچانا ہے. منہم مقتصد, کوئی ہینکی پھینکی بھی کر لیتے ہیں, کوئی نیکی بھی کر لیتے ہیں. ان نیکی بھی کر لیتے ہیں, چنگا بھی کر لیتے ہیں, بڑا بھی کر لیتے ہیں. تمہارے ذمے بھی میرے پیغام کو پہنچانا ہے. فمنہم صادق بالخیرات باذن اللہ, اور کچھ وہ ہیں جو میرے واقعی محبوب ہیں اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں. لیکن وہاں ایک لفظ کا اضافہ کیا, میری توفیق, میری توفیق. سبحان, تم سب کے ذمے ہیں, اچھے ہو برے ہو جیسے بھی ہو, تمہارے ذمے ہے میرا پیغام پہنچانا. پوری امت کو اللہ نے چن لیا ہے. سبحان. تو اب اللہ نے کہا کذالک جعلناکم امتا وسطا, ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. کیا مطلب؟ وسط کا ایک مطلب ہے درمیان, درمیان کا مطلب ہے اعتدال والے, اعتدال والے. یہ ساری زندگی کے لیے کون تیار؟ یہ میرے رب نے نہیں کہا یہ ساری زندگی والے کھڑے ہو جائیں. وہ ساری زندگی اللہ نہیں منگی, اللہ نے کہا وسط, درمیان میں چلو, درمیان, اعتدال سے چلو, اعتدال سے چلو. جیسے دعوت تمہارے ذمہ ہے ویسے گھر بار بیوی بچے تمہارے ذمہ ہیں. میرے نبی اما عائشہ کو لقمے بنا کے کھلا ہے, ان کے لیے آٹا گوندھ رہے ہیں, گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں, برتن دھو رہے ہیں. اپنے کپڑے 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے اپنے کپڑے خود دھوتے. کیا عجیب بات, اپنے کپڑے خود دھوتے. پھٹ جاتا تھا خود سیتے تھے, جوتا پھٹ گیا تھا تو اس کو سی رہے تھے. اور حضرت عائشہ چرخہ چلا رہی تھی, گرمی کا زمانہ تھا تو اللہ کے نبی کے ماتھے پر پسینہ. تو اما عائشہ کی نظر پڑی نا تو وہ پسینہ جو تھا قطرے, اس میں سے نورانی شعائیں نکل رہے ہیں, اور نور میں 7 رنگ ہوتے ہیں, وہ رنگ بکھر رہے تھے. تو اما عائشہ کا چرخہ بند ہو گیا
اور وہ ایسے دیکھے گا. اچھا آپ کو تھوڑی دیر تک تو محسوس نہیں ہوا کہ عائشہ نے چرخہ بند کر دیا. کچھ دیر کے بعد آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے چرخے کی آواز نہیں آ رہی. تو پھر آپ نے جوتا سیدھے سیدھے اوپر دیکھا تو ایسے آپ کو دیکھ رہے تھے. آپ نے کہا عائشہ کیا دیکھ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک دم شعر پڑھا وَإِذَا رَأَيْتَ إِلَىٰ أَسِرَّةِ وَجْهِهِ برکت کا برق العارض المتحلل. میں جب ان کے تخت کو دیکھتے ہوں، تخت ماتھا، میں جب ان کے تخت کو دیکھتی ہوں تو ایسے چمک رہا ہوتا ہے جیسے بجلی، بادل میں چمکنے والی بجلی چمک رہی ہوتی ہے، ایسے ماتھا چمک رہا ہے یا رسول اللہ. اس پر میں آپ کو دیکھ رہی تھی محبت میں. آپ نے کہا عائشہ تو نے تو اس شعر سے مجھے خوش کر دی. اگر تو نے مجھے خوش کر دی تو وسطا امتن وسط، ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرا مطلب ہے امتن واسطہ. واسطہ واسطہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے یہ سپیکر میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ مائک نہ ہو تو یہ دور والے آواز نہیں سن سکتے. یہ میرے آپ کے درمیان واسطہ ہے. تو یہاں دوسرا مطلب یہ ہے سبحان اللہ کہ اے میرے محبوب کی امت، پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے. قولوا لا الہ الا اللہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. الى ہود اخاہم الى عاد اخاہم ہودا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. الى ثمود اخاہم صالحا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. الى مدین اخاہم شعیبا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. پہلے میرے نبی میرے اور میرے بندوں کے درمیان واسطہ بنتے تھے اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق پڑھاتے تھے. اب نبیوں کو میں نے بند کر دیا ہے، اب تم واسطہ ہو. جتنے بیٹھے ہوئے چاہے ایک ٹائم دی نمازیں نہیں پڑھتے، یہ بھی تبلیغ کے ذمہ دار ہیں. اللہ آکھ رہا ہے، میں نہیں آکھ رہا، اللہ آکھ رہا ہے اے میرے محبوب کی امت، ہم نے آپ کو امت واسطہ بنایا میرے اور میرے بندوں کے درمیان. تم یہ کام کرو لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم اللہ کی گواہی دے سکو لوگوں کے سامنے اور قیامت کے دن گواہی دے سکو کہ یا اللہ ہم نے تیرا پیغام پہنچا دیا. تم جا کے گواہی دو کہ اللہ ایک ہے، احد اکیلا، واحد نہیں، احد. واحد گنتی میں آ جاتا ہے، واحد اثنان ثلاثہ اربع. احد کی گنتی کوئی نہیں ہے، بغیر گنتی کے یہ اکیلا لفظ ہے. تو قریش نے کہا تیرے رب کا نسب کیا؟ نسب کی بڑی پہچان ہوتی تھی وہاں، تو اپنے رب کا نسب بتاؤ. تو میرے نبی کے بولنے سے پہلے جبریل 70,000 فرشتے لے کر آئے بیت اللہ کے اندر. میرے محبوب انہیں کہیے قل، قرآن میں 332 دفعہ آیا ہے اور ایسا قل کوئی ایک بھی نہیں ہے جیسا یہ قل آیا ہے. ہوا قل ہوا، اور جس کے بارے میں پوچھ رہے ہو نا اللہ، اس کا نام ہے اللہ. اور وہ کیسا ہے؟ احد، اکیلا، ایک نہیں، اکیلا اکیلا. یہ پیڑھی بتا رہا ہے اللہ، میری پیڑھی سن لیجیے تو وہ احد ہے. ہاں میں آپ کو اپنے نبی کی پیڑھی ضرور سناؤں گا برکت کے لیے کہ عربوں میں یہ دستور تھا، لیکن صرف ہمارے نبی ہیں جن کی پیڑھی آدم تک ہے، باقی کسی کی کوئی نہیں. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سمبر بن یطربی بن یحزن بن یلحن بن ترعوہ بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصب بن ناحف بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن رعو بن فائل بن عابر بن ارفقشار بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملح العیل بن قینان بن آنوش بن شیس بن آدم علیہ السلام. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا. احسن ملک لم تر قط عینی واجمل ملک لم تلد النساء، خلقت مغرعا من كل عیب کأنک قد خلقت فما تشاء. حسان بن ثابت پہ قربان جاؤں،
جو آپ کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے اشارہ کر کے شعر پڑھ رہا ہے، ان سے بڑا خوش قسمت کوئی شاعر نہیں۔ اللہ کا نبی ان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کسی ابو بکر کے لیے ممبر نہیں بچھایا، عمر عثمان علی کے لیے نہیں بچھایا، حسان کے لیے ممبر بچھاتے تھے، کہتے بیٹھو اور اب اپنے نبی کی تعریف کر، پھر وہ آپ کو اشارہ کر کے کہتے تھے وَأَحْسَنَ مِنْ، آپ جیسے حسن والا میری آنکھ نے نہیں دیکھا، آپ جیسے عالی نسب والا کسی ماں نے نہیں جانا، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، جیسا کہ آپ اس طرح پیدا ہوئے جیسے آپ نے اپنے آپ کو خود چاہا ہو۔ یہ مصرع آپ کی شان میں قیامت تک کوئی اور نہیں کہہ سکے، یہ اتنا بڑا مصرع ہے۔ ایک بڑی فارسی کی ربائی ہے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، یہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کی ہے۔ انہوں نے 3 جملے تو ذہن میں آ گئے، بلغ العلا بکمالہ، سارے کمال پیچھے رہ گئے اور اب کمال سے بھی اوپر چلے گئے۔ کشف الدجا بجمالہ، سورج کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چہرے کے نور سے پوری دنیا کے اندھیرے ختم۔ حسنت جمیع خصالہ، میں آپ کی کیا کیا صفت بیان کروں، آپ اپنی صفات میں اتنے ہیں کہ میں گن بھی نہیں سکتا۔ چوتھا مصرع نہیں لگا، سارا دن سوچتے رہے، مصرع نہیں لگا، رات کو سوئے، اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا سعدی کس سوچ میں ہو؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی شان میں کچھ کہا ہے، ربائی پوری نہیں ہو رہی۔ آپ نے کہا کیا کہا؟ کہا جی میں نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بشمالہ حسنت جمیع خصالہ، آگے لگ نہیں رہا، آپ نے فرمایا تو کہو نا صلو علیہ وآلہ، کہو کیسے بیان کروں میں اپنے نبی، کون بیان کر سکتا؟ تو اللہ نے کہا ان سے کہو احد، اکیلا ہے۔ اچھا وہ اکیلا گزارا کیسے کرتا ہے؟ تو قرآن میں ایک لفظ آیا ہے جو صرف ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں، سارے قرآن میں الفاظ کا تکرار ہے، ایک لفظ ایسا بولنے لگا ہوں جو صرف ایک دفعہ آیا ہے۔ ان سے کہو گزارا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ الصمد، صمد کا لفظ ایک دفعہ آیا پورے قرآن میں، ایک دفعہ کہ میں وہ ہوں جس سے کسی کی حاجت نہیں، میں وہ ہوں جس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، میں وہ ہوں جس کی کوئی ضرورت نہیں اور میں سب کی ضرورت، میری کوئی ضرورت نہیں اور سب کو میری ضرورت ہے، میں سب کے بغیر سب کچھ ہوں اور تم میرے بغیر کچھ نہیں ہو، میں صمد ہوں، صمد۔ یہ اتنا بھاری لفظ ہے، اپنے لیے چنا اور ایک دفعہ پورے قرآن۔ اچھا تو کوئی اس کا اوپر نیچے کوئی نہیں ہے؟